السلام علیکم۔ تو آج ہم ذرا گہرائی میں اتریں گے انسانیت کی سب سے پہلی، سب سے بنیادی کہانی میں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی۔ جی ہمارے پاس اس کے لیے کچھ روایتی ذرائع ہیں، خاص طور پر تفاسیر جیسے ابن کثیر اور طبری کے کچھ حصے۔ تو ہمارا مشن یہ ہے کہ ان ذرائع سے دیکھیں کہ یہ کہانی ہمیں اپنے آغاز، ہماری پہلی آزمائش اور زمین پر ہماری جد و جہد کے بارے میں کیا بتاتی ہے۔ اور یہ واقعی اہم ہے کیونکہ یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے، یہ ایک طرح سے انسانیت کا کہہ لیں بلو پرنٹ ہے، ایک خاکہ۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہم کون ہیں، ہماری فطرت میں کیا ہے، اور ہماری زندگی کی جو بنیادی کشمکش ہے اچھے اور برے کے درمیان، اس کی جڑیں کہاں ہیں۔ بالکل۔ تو آئیے وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے سب کچھ شروع ہوا۔ ایک ایسا وقت جب کائنات تو تھی لیکن انسان نہیں تھا۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین سے مٹی لاؤ، اور اس مٹی سے ایک انسانی پتلا بنایا گیا۔ لیکن جو بات مجھے ہمیشہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے وہ یہ کہ وہ پتلا 40 سال تک بے جان پڑا رہا۔ جی 40 سال! یہ ایک لمبا عرصہ ہے۔ اس انتظار میں کیا حکمت تھی؟ یہ ایک بہت گہرا نکتہ ہے۔ یہ صرف ایک وقفہ نہیں تھا بلکہ ایک طرح کا اعلان تھا، ایک طرف فرشتوں کے لیے کہ یہ کوئی عام مخلوق نہیں بن رہی، اور دوسری طرف ابلیس کے لیے جو ذرائع کے مطابق اس پتلے کے گرد گھومتا، اسے دیکھتا اور اس کے کھوکھلے پن سے خوف کھاتا تھا کہ یہ کیا چیز ہے۔ بالکل، لیکن اصل بات مٹی کی ہے۔ یہ صرف عاجزی کا سبق نہیں، یہ ایک طرح کا پروگرامنگ نوٹ ہے۔ پروگرامنگ نوٹ؟ جی، کہ انسان کی بنیاد ہی ایسی چیز پر ہے جو شکل بدل سکتی ہے، زرخیز ہو سکتی ہے، لیکن اگر تکبر کرے تو صرف دھول بن کر رہ جاتی ہے۔ یہ بے وقت ہماری کمزوری بھی ہے اور ہماری سب سے بڑی طاقت بھی۔ واہ، یہ زبردست تشریح ہے۔ تو 40 سال بعد اس پتلے میں روح پھونکی گئی، اور یہاں کی تفصیلات بھی بڑی دلچسپ ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب روح سر میں داخل ہوئی تو آدم کو چھینک آئی اور انہوں نے کہا الحمدللہ۔ آنکھوں میں پہنچی تو جنت کے پھل نظر آئے، اور جیسے ہی روح پیٹ تک پہنچی بھوک کا احساس ہوا، اور اس سے پہلے کہ روح پیروں تک پہنچتی وہ ان پھلوں کی طرف لپک پڑے اور گر گئے۔ اچھا، جی ہمارے ذرائع سے انسان کی فطرت میں موجود عجلت یا بے صبری کی پہلی جھلک کہتے ہیں۔ بالکل۔ اور یہ عجلت ہی تو ہے جو بعد میں انسان کی ہر آزمائش کی جڑ بنتی ہے۔ جی جنت میں ایک معمولی سی بے صبری کا نتیجہ، زمین پر نسلوں کی جد و جہد۔ یہ کہانی ہمیں شروع میں ہی بتا دیتی ہے کہ ہماری سب سے بڑی جنگ اپنے اندر کی اسی بے صبری سے ہے۔ صحیح، یہ ہماری کور پروگرامنگ کا حصہ ہے۔ اور اسی لمحے جب آدم مکمل ہوئے، کائنات کی تاریخ کا ایک فیصلہ کن موڑ آیا۔ اللہ نے تمام فرشتوں اور ابلیس، جو اس وقت فرشتوں کے ساتھ ہی تھا، کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک مٹی سے بنی مخلوق کو سجدہ کرنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ یہ کوئی معمولی بات تو نہیں تھی۔ یہ امتحان تھا، یہ ابدیت کا نہیں بلکہ تعظیم اور اعتراف کا سجدہ تھا۔ یہ اس بات کا امتحان تھا کہ کون اللہ کے حکم کو اپنی منطق اور تکبر پر فوقیت دیتا ہے۔ اور فرشتوں نے فوراً حکم مانا۔ جی، کیونکہ ان کی فطرت میں اطاعت ہے۔ لیکن ابلیس، اس نے انکار کر دیا۔ اس کا استدلال تھا، میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے، میں اس سے بہتر ہوں۔ یہ کائنات کی تاریخ میں تکبر کا پہلا گناہ تھا۔ بالکل، اس نے اپنی ذات کو اللہ کے حکم سے بڑا سمجھا۔ اسی نافرمانی نے اسے ابلیس سے شیطان یعنی راندے درگاہ بنا دیا۔ اور اس نے قسم کھائی کہ وہ انسان کو قیامت تک گمراہ کرے گا، کیونکہ وہ انسان کو اپنی بربادی کا ذمہ دار سمجھتا تھا۔ صحیح۔ تو شیطان کو جنت سے نکال دیا گیا اور آدم کی جنت کی زندگی شروع ہوئی۔ لیکن جنت میں داخلے سے پہلے ایک اور اہم واقعہ ہوا۔ اللہ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ صرف زبان تھی یا کچھ اور؟ نہیں، یہ صرف زبان نہیں تھی۔ علم الاسما یا ناموں کا علم دراصل چیزوں کی حقیقت، ان کی ماہیت اور ان کے مقصد کو جاننے کی صلاحیت تھی۔ اچھا۔ جی، یہ انسان کو دی گئی عقل، فہم اور اس سیارے پر خلافت کی بنیاد تھی۔ یہ وہ صلاحیت تھی جس نے انسان کو فرشتوں پر بھی فضیلت دی، کیونکہ فرشتے صرف وہی جانتے تھے جو انہیں بتایا گیا تھا، جبکہ آدم کو سیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیت دی گئی تھی۔ اور اسی جنت میں آدم کو احساس ہوا کہ وہ اکیلے ہیں۔ تب اللہ نے ان کی پسلی سے حضرت حوا کو تخلیق کیا۔
ان کا ساتھ مکمل ہو گیا۔ انہیں ہر طرح کی نعمتیں حاصل تھیں، بس ایک پابندی تھی، ایک خاص درخت کے قریب جانے سے منع کیا گیا تھا۔ اور یہ پابندی ہی پوری کہانی کا مرکزی نقطہ بن جاتی ہے۔ وہ درخت بذات خود شاید اہم نہ ہو، اہم وہ حد تھی جو اللہ نے مقرر کی تھی۔ یعنی یہ فری ول یا ارادے کی آزادی کا پہلا امتحان تھا۔ جی بالکل۔ کیا انسان اپنی خواہشات کو ایک حکم کے تابع رکھ سکتا ہے؟ تو آدم اور حوا جنت میں ہیں، مگر ایک کردار پس پردہ انتظار کر رہا ہے نا؟ وہ انتظار کرتا رہا۔ اس نے براہ راست حملہ نہیں کیا، اس نے ایک نفسیاتی کھیل کھیلا، وسوسہ ڈالا۔ جی، اس نے وسوسہ ڈالا، ان کے دل میں خواہش پیدا کی۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ اس نے قسم کھا کر کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ اور یہ بھی کہ اللہ نے تمہیں اس درخت سے اس لیے روکا ہے تاکہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ کی زندگی نہ پالو۔ صحیح، اس نے ان کی خواہش کو اللہ کے حکم کے خلاف استعمال کیا۔ اور آخر کار وہ اس کے بہکاوے میں آ گئے۔ جیسے ہی انہوں نے وہ پھل کھایا، ذرائع کہتے ہیں کہ انہیں فوراً اپنی برہنگی کا احساس ہوا۔ وہ شرم سے انجیر کے پتوں سے خود کو ڈھانپنے لگے۔ یہ لمحہ کتنا بڑا ہوگا، معصومیت کا خاتمہ۔ یہ صرف جسمانی برہنگی نہیں تھی، یہ روحانی طور پر بے نقاب ہو جانے کا احساس تھا۔ شرم، پچھتاوا اور اللہ سے دوری کا خوف، یہ وہ احساسات تھے جو انسان نے پہلی بار محسوس کیے۔ تو یہ ایک غلطی تھی؟ ایک غلطی تھی، لیکن اس کے نتیجے میں انسانیت کا ایک نیا باب شروع ہونے والا تھا، جو جنت کی آسائشوں میں نہیں بلکہ زمین کی آزمائشوں میں لکھا جانا تھا۔ تو انہیں زمین پر اتار دیا گیا اور یہاں کی زندگی جنت سے بالکل مختلف تھی۔ بالکل۔ اب بقا کے لیے محنت کرنی تھی، گھر بنانا تھا، کھانا اگانا تھا۔ یہاں ان کے ہاں بچوں کی پیدائش ہوئی، پہلے جڑواں بچے، قابیل اور ایک بیٹی، اور پھر حابیل اور ایک بیٹی۔ اور یہیں سے انسانی معاشرے کی پہلی پیچیدگی سامنے آتی ہے۔ قابیل نے کھیتی باڑی کا پیشہ اپنایا، وہ زمین سے جڑا ہوا تھا۔ حابیل نے گلابانی کا، وہ جانوروں کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ تو ان کے پیشے بھی ان کی فطرت کی عکاسی کرتے تھے؟ شاید۔ اور انسانی تاریخ کا پہلا بڑا تنازع بھی یہیں سے شروع ہوا، جس کی وجہ ایک شادی کی تجویز تھی۔ جی، اس وقت کا اصول یہ تھا کہ ایک جوڑے کے لڑکے کی شادی دوسرے جوڑے کی لڑکی سے ہوگی۔ یعنی قابیل کی شادی حابیل کی جڑواں بہن سے اور حابیل کی قابیل کی جڑواں بہن سے۔ مسئلہ یہ تھا کہ ذرائع کے مطابق قابیل کی جڑواں بہن زیادہ خوبصورت تھی اور قابیل اسی سے شادی کرنا چاہتا تھا، جو اصول کے خلاف تھا۔ تو یہ خواہش، حسد اور اصول کے درمیان پہلی انسانی کشمکش تھی۔ بالکل۔ جب یہ معاملہ حل نہ ہوا تو حضرت آدم نے انہیں اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرنے کو کہا۔ یہ فیصلہ کل لمحہ تھا؟ جی، حابیل نے اپنے ریوڑ کا سب سے بہترین، سب سے صحت مند مینڈھا پیش کیا۔ اس نے وہ دیا جو اسے سب سے عزیز تھا۔ جبکہ قابیل نے اپنی فصل سے کچھ خراب، بچا کھچا اناج پیش کیا۔ نیت اور عمل کا فرق یہاں بالکل واضح ہے۔ اور نتیجہ بھی ویسا ہی نکلا۔ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی۔ جی، روایات میں آتا ہے کہ آسمان سے ایک آگ اتری اور اس کی قربانی کو کھا گئی، جو اس دور میں قبولیت کی نشانی تھی۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ ایک معجزاتی ظاہری نشانی تھی جو خاص طور پر اس وقت کے لیے تھی۔ قبولیت کا معیار نیت اور تقوی پر منتقل ہو گیا، نہ کہ کسی ظاہری کرشمے پر۔ تو قابیل کے لیے یہ ناقابل برداشت تھا۔ اس کا حسد غصے میں بدل گیا۔ اس نے حابیل سے کہا، میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ اور یہاں حابیل نے جو جواب دیا وہ انسانی تاریخ کے عظیم ترین مکالموں میں سے ایک ہے۔ اس نے کہا، اللہ تو صرف متقین سے ہی قبول کرتا ہے۔ اور اس کے بعد اس نے جو کہا وہ مجھے حیران کر دیتا ہے۔ اس نے کہا، اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ اٹھاؤ گے تب بھی میں تمہیں قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ یہ جواب تو بہت پرامن ہے، لیکن کیا یہ ایک طرح سے غیر حقیقی نہیں لگتا؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ یہ غیر حقیقی نہیں بلکہ ایک اعلیٰ ترین اخلاقی اور روحانی مقام کی عکاسی ہے۔ حابیل یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا، وہ جسمانی طور پر شاید قابیل سے زیادہ طاقتور تھا۔ اچھا۔ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں اس گناہ کا حصہ نہیں بنوں گا، میں اپنے ہاتھ اپنے بھائی کے خون سے نہیں رنگوں گا، چاہے اس کی قیمت میری جان ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ بزدلی نہیں تھی؟ نہیں، یہ اصول پرستی کی انتہا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اس دنیا کی زندگی کی کوئی قیمت نہیں اگر اس کے لیے اللہ کی نافرمانی کرنی پڑے۔ لیکن یہ جواب قابیل کے غصے کو ٹھنڈا نہ کر سکا۔
اس کا نفس اس پر غالب آ گیا اور اس نے ایک پتھر سے حملہ کر کے حابیل کو قتل کر دیا۔ زمین پر بہنے والا انسانی خون کا پہلا قطرہ، ایک بھائی کے ہاتھوں دوسرے بھائی کا۔ اور قتل کے بعد کا منظر شاید قتل سے بھی زیادہ المناک ہے۔ جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو قابیل کو احساس ہوا کہ اس نے کیا کر دیا ہے۔ اب اس کے سامنے اس کے بھائی کی لاش تھی۔ وہ خوف، پچھتاوے اور بے بسی کا شکار تھا۔ جی، اسے یہ تک نہیں معلوم تھا کہ اس لاش کا کیا کرے۔ وہ اسے اپنی پیٹھ پر لادے مارا مارا پھرتا رہا۔ اور تب اللہ نے اسے سکھانے کے لیے ایک منظر تخلیق کیا۔ اس نے 2 کووں کو لڑتے دیکھا، ایک نے دوسرے کو مار دیا۔ پھر زندہ کوے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین کھودی، ایک گڑھا بنایا اور مرے ہوئے کوے کو اس میں دفن کر دیا۔ یہ دیکھ کر قابیل چیخ اٹھا، افسوس مجھ پر، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا۔ یہاں کی ستم ظریفی دیکھیں، انسان نے مردے کو دفنانے، عزت و تکریم کا یہ عمل پہلے قتل کے نتیجے میں ایک جانور سے سیکھا۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ جب انسان غصے اور حسد میں اپنی انسانیت کھو دیتا ہے تو وہ جانوروں سے بھی نیچے گر جاتا ہے۔ جب حضرت آدم کو اس کا علم ہوا تو ان کے دکھ کی کوئی انتہا نہ رہی۔ انہوں نے ایک ہی دن میں 2 بیٹے کھو دیے تھے۔ ایک مر چکا تھا اور دوسرا شیطان کا پیروکار بن کر قاتل ہو گیا تھا۔ جی، انہوں نے اپنے باقی بچوں کو جمع کیا اور انہیں شیطان کے فریب سے خبردار کیا۔ حضرت آدم نے ایک طویل زندگی گزاری اور اپنے بعد اپنے بیٹے حضرت سیت علیہ السلام کو اپنا جانشین اور نبی مقرر کیا۔ اور جب ان کی وفات کا وقت آیا، ذرائع بتاتے ہیں کہ موت کا فرشتہ آیا اور وہ ایک پرسکون مسکراہٹ کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ انہوں نے اپنا سفر مکمل کر لیا تھا۔ تو جب ہم اس پوری کہانی پر نظر ڈالتے ہیں، اس سب کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے تخلیق سے لے کر پہلے گناہ اور پھر پہلے قتل تک کا سفر دیکھا۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ آپ نے بالکل صحیح نکات اٹھائے، اور میں اس میں ایک اور چیز شامل کروں گی۔ یہ کہانی نتیجے یعنی کانسیکوینس کی بھی ہے۔ اچھا، ہر عمل، چاہے وہ جنت میں ایک پھل کھانا ہو یا زمین پر حسد کرنا، اس کا ایک لازمی نتیجہ ہوتا ہے۔ یہ کائنات کا بنیادی قانون ہے جو پہلی کہانی میں ہی واضح کر دیا گیا۔ یعنی انتخاب کی آزادی ذمہ داری کے ساتھ آتی ہے۔ بالکل، آدم اور حوا نے اپنی غلطی کو مانا، توبہ کی اور انہیں معاف کر دیا گیا، لیکن اس عمل کا نتیجہ یعنی زمین پر اترنا پھر بھی باقی رہا۔ اور قابیل نے گناہ کیا اور پچھتایا، لیکن وہ اپنے بھائی کو واپس نہیں لا سکا۔ بالکل، یہ صرف ایک تاریخی قصہ نہیں، بلکہ یہ ہر انسان کی اندرونی کشمکش کی کہانی ہے۔ جی، ہم سب کے اندر ایک اطاعت کا جذبہ ہے اور ایک پر عجلت اور خواہش بھی۔ ہم سب حسد اور محبت کے جذبات سے گزرتے ہیں۔ یہ کہانی ایک آئینہ ہے جس میں انسانیت اپنی پوری تاریخ دیکھ سکتی ہے۔ اور یہ امید کی کہانی بھی ہے نا؟ بالکل، غلطی کے باوجود توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ زمین پر اتارے جانے کے باوجود اللہ کی رہنمائی انبیاء کی شکل میں آتی رہی۔ یہ جدوجہد کی کہانی ہے، لیکن یہ واپسی کے سفر کی کہانی بھی ہے۔ آخر میں ایک سوچ جو میں سامعین کے لیے چھوڑنا چاہتا ہوں۔ ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ اللہ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھائے تھے۔ اس پر دوبارہ غور کریں۔ یہ ناموں کا علم دراصل انسانیت کو شروع سے ہی دیے گئے خاص مرتبے اور اس بے پناہ صلاحیت کے بارے میں کیا ظاہر کرتا ہے؟ کیا ہم آج اس صلاحیت کو پوری طرح استعمال کر رہے ہیں، یا ہم بھی اکثر قابل کی طرح حسد اور غصے جیسی بنیادی جبلتوں میں الجھ کر رہ جاتے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو شاید ہمیں اس کہانی کے اصل پیغام کو سمجھنے میں مدد